بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان نے بھی فطرت کو شکست دینا چاہی، تاریخ کو شکست دینا چاہی، وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، بلکہ وہ خود شکست فاش کا داغ لے کر اس فانی دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا۔ وہ بھی ایک سیاہ فام آدمی تھا اور قدرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کے کچھ ٹارگٹس تھے، کچھ اہداف تھے کہ جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلا اس کا ہدف یہ تھا کہ میں لوگوں میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں۔ گمنامی سے اس کو سخت چڑ تھی، سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا ہدف تھا۔ دوسرا ہدف اس کا یہ تھا کہ اس کو اپنے کالے رنگ سے شدید نفرت تھی، سخت چڑ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں گورا چٹا ہو جاؤں اور خوبصورت کہلواؤں اور لوگ میرے حسن کی تعریف کریں۔ تیسرا اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ اپنے ماضی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے ماضی سے شدید نفرت تھی۔ چوتھا وہ یہ چاہتا تھا کہ میں دنیا سے بہت جلدی نہ جاؤں، بلکہ 150 سال عمر، طویل عمر پاؤں۔ 60 70 سال 80 سال لوگ جس طرح دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس طرح وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ 150 سال جیے۔ سب سے پہلا ہدف اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس کے اندر وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس نے مشہور ہونے کے لیے کوشش کی اور 1982 کے اندر اس نے اپنا البم لانچ کیا اور اس کی اچھی خاصی کاپیز فروخت ہوئیں۔ 6.5 کروڑ کاپیز اس کی فروخت ہوئیں، سیل ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس مد میں اچھی خاصی رقم بھی ملی، خاصا فائدہ ہوا، اور دوسری بات یہ اس کو فیم بھی ملا۔ بہت مشہور ہو گیا، ہر آدمی تقریباً اس کو جاننے لگا۔ تو پہلا ہدف تھا اس کا کہ مشہور ہونا، تو مشہوری کو وہ حد درجے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جیب میں جب پیسے آئے تو اس نے سوچا کہ اب ان پیسوں کو اپنے کالے رنگ کو گورے رنگ میں تبدیل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، پلاسٹک سرجری کروائی اور یورپ سے ڈاکٹر بلوائے گئے، امریکہ سے ڈاکٹر بلوائے گئے، مہنگا ترین اس کا علاج کیا گیا۔ تو آخر کار 1987 کے اندر وہ ایک گورا چٹا اور خوبصورت مائیکل جیکسن اس کی شکل میں نظر آیا تھا۔ مائیکل جیکسن لیکن پہلے سیاہ فام تھا۔ بعد میں جب اس نے اپنے اوپر بہت بڑی رقم خرچ کی، اپنا علاج کروایا، پلاسٹک سرجری کروائی، تو دنیا کے سامنے 1987 کے اندر وہ ایک گورا چٹا مائیکل جیکسن، نسوانی نقوش والا، یعنی عورتوں کے جیسے نقوش ہوتے ہیں، اس کے نقوش ویسے ہی تھے، وہ اس نے بنوائے تھے، اور اس طرح وہ لوگوں کے سامنے آیا کہ لوگ اس کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ تو اس کا دوسرا ٹارگٹ بھی مکمل ہوا۔ تیسرا ٹارگٹ اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے ماضی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے تمام ایڈریس تبدیل کر لیے، فونز تبدیل کر لیے، اپنے پرانے یار دوست جتنے بھی تھے سب سے تعلقات منقطع کر دیے، ختم کر دیے، اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیے، اور اس نے یہاں تک کیا کہ گورے ماں باپ ان کو ہائر کیا، ان کو پیسے دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے ایک مصنوعی زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور اس کے گرداب میں وہ پھنستا چلا گیا، اپنوں سے دور ہوتا چلا گیا، اور یہ چیز اس کے لیے بعد میں پھر بوال جان بن گئی۔ اور آخری ہدف اس کا یہ تھا کہ وہ 150 سال تک جیے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ 150 سال جب میری عمر ہو، اس عمر میں میں اسٹیج پر آؤں اور لوگوں کے سامنے ڈانس کروں، اور پھر شان سے اسی اسٹیج سے کہ کروڑوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں، اور اسی حالت میں اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلا جاؤں اور اس عالم سے دوسرے عالم کے اندر منتقل ہو جاؤں۔ تو اب اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرتا تھا۔ وہ آکسیجن ٹینٹ کے اندر سوتا تھا اور ہمیشہ اپنے ہاتھوں پر گلوز باندھ کے رکھتا تھا، اور اپنے چہرے پر ماسک باندھ کے وہ رکھا کرتا تھا، اور جس سے بھی ملا کرتا تھا تو بس اسی گلوز والے ہاتھ کے ساتھ ملا کرتا تھا۔ ایسے ہی ہاتھوں سے، کھلے ہاتھ سے وہ شیک ہینڈ نہیں کیا کرتا تھا۔ اور اس کے جو کھانے ہیں باقاعدہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ 12 ڈاکٹرز اس نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ جو کہ اس کو ہر وقت چیک کرتے رہتے تھے۔ اس کے کھانوں کو چیک کیا جاتا تھا، اس کی صحت کو بار بار چیک کیا جاتا تھا، اور وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال اس لیے رکھتا تھا
کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں. اس نے آلٹرنیٹ کے طور سے کچھ پھیپھڑے اور اسی طریقے سے دل، جگر، آنکھیں اس نے سب تیار کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر میری کوئی بھی چیز ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر اس کو فوراً دوسری چیز کو لگا دیا جائے. وہ ساری چیزیں کرتا رہا. وہ قدرت کو کیا شکست دے پایا؟ قدرت کو بالکل شکست نہیں دے پایا. قدرت سے وہ شکست کھا گیا. وہ چاہتا تھا کہ میں 150 سال عمر جیوں، لیکن 50 سال کی عمر میں ہی اس کے اوپر اچانک ایک دن ایسا غلبہ ہوا اور ایسی بیماری نے اس کے اوپر اٹیک کیا کہ ڈاکٹرز سارے، جتنے بھی ڈاکٹرز تھے اس کے پاس، وہ سارے اس کا معائنہ کرنے لگے، اس کا علاج کرنے لگے. پھر انہوں نے پوری دنیا کے جتنے بہترین ڈاکٹرز تھے سب کو بلوایا اور وہ گھر پر ہی اس کا علاج کرنا شروع ہو گئے، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. آخرکار ہاسپٹل اس کو منتقل کیا گیا اور وہاں پر اس کا بہترین علاج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کے اندر منتقل ہو گیا. وہ 150 سال جینا چاہتا تھا، لیکن صرف 50 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گیا. کچھ اہداف تو اس نے حاصل کر لیے، لیکن یہاں پر آ کر وہ مار کھا گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہے وہ اتنا ہی جیے گا. اس سے ایک لمحہ نہ ادھر اور نہ ادھر. اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو دیکھا گیا اس کی پوری باڈی گل چکی تھی اندر سے، کیونکہ وہ بہت زیادہ احتیاط کرتا تھا، بہت زیادہ پرہیز کرتا تھا. پرہیز کرتے 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 آخرکار اس کا جسم بالکل اندر سے ختم ہو چکا تھا، مفلوج ہو چکا تھا، اور آخرکار وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کے اندر منتقل ہو گیا.